الله تبارك وتعالى في شأن نبيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وحبيب الذي ترجى شفاعته من كل هول من الأهوال المحترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مردد البشتم نامكم وجد في نسل مردر زندان مع حضرت غوث الثقلین محبوب خدا ابن حسن آل حسین أفل الشموس الأولين شمسنا أبدا الله كلا لا تبرهوا بسط شفقت سرمایہ دین و ملت رہبر شریعت استاد العلماء حضور پیر صاحب دامت برکاتہ مغالیہ تشریف فرما علماء کرام اور تمام معزز حاضرین و سامعین، آج کے ہمارا جو ٹاپک رہے گا، پچھلے دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو مجدد پھر مجدد اعظم کہا۔ آج دوسرا ٹاپک ہے تو اپنے آپ کو محدث کہتا ہے، جس کا معنی ہے کہ مجھے الہام ہوتا ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں گزار کروں گا اور جہاں تشریف فرما ہے الحمدللہ حضور قبلہ پیر صاحب کی اہل سنت کے حوالے سے بہت عظیم خدمات ہیں، خواہ ترویج عقائد اہل سنت ہوں، ارشاد ہو، حضور قبلہ پیر صاحب پانچواں عشرہ جاری ہے، دن رات اہل سنت کے عقائد کا تحفظ اور اس میں آپ نے اپنی پوری زندگی گزاری۔ الحمدللہ آج اس خاندان حضور امام الواصلین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد، اور آپ کی صرف میں ایک حوالے سے بات کر رہا ہوں جو اہل سنت مذہب حقہ کے حوالے سے خدمات ہیں، صدی سے اوپر گزر چکا ہے زمانہ، جس میں کثیر علماء، صلحاء اور ہمارے حضرت بڑے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا آپ کے دو صاحبزادگان یا آپ کی اولاد بالخصوص، پھر یہ غوثیہ مہریہ جس میں حضور قبلہ پیر صاحب اہل سنت کے عقائد پر استقامت اور اس کی ترویج کے لیے اور بقا کے لیے بڑے بڑے مسائل اور مشکلات سے بھی گزرنا پڑا۔ کئی جگہوں پر اہل سنت کے عقائد کے تحفظ میں بھاری مفادات کے نقصانات بھی اٹھانے بڑے پروانے ہیں۔ کبھی اس خاندان نے اپنے پورے علاقے اور جہاں تک اثرات ہیں، عقیدت مند مریدین متعلقین الحمدللہ ان میں نہ رافضیت آنے دی، نہ ناصبیت آنے دی، نہ خارجیت آنے دی۔ اور یہ صدی پر محیط ہے، نسل در نسل یہ دینی خدمات ہیں، اور بالخصوص اہل سنت کے حوالے سے جو میرا خاص موضوع ہے، عقائد اہل سنت اور اس کی بقا۔ پیر صاحب کے شب و روز گواہ ہیں اس بات پر
آپ کے اہل سنت کے اکابر علماء جو دنیا میں تشریف فرمائے ہیں یا چلے گئے، وہ سب اس بات کا برملا اعتراف کرتے ہیں کہ پیر سے ظفر علی شاہ صاحب اہل سنت کے حوالے سے کمال کی شخصیت ہے۔ میرے استاد محترم شیخ الحدیث حضور قبلہ مفتی محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سیدی تھے، انوار العلوم میں عمر گزار دیا اور دنیا علم میں تحقیق میں ایک نام ہے ان کا۔ مجھ سے ایک دفعہ فرمانے لگے، خدا بخش شکوہ ہے کہ اہل سنت والے کام نہیں کرتے، یعنی یہ ہمارا موضوع تھا۔ تو قبلہ استاد صاحب فرمانے لگے مجھے، یہ میں آپ کو بات عرض کر رہا ہوں 2001 مجھ سے فرمانے لگے، خدا بخش جس کو یہ شکوہ ہو اہل سنت کے علماء کام نہیں کر رہے، ان سے کہو کہ لودھرا چلے جاؤ، وہاں سے یہ ظفر علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں، ہے فرق مگر افراد کا کام کر رہا ہے۔ آج میرے استاد صاحب دنیا سے تشریف لے گئے، اور یہ نہیں کہ وہ یہاں کے پیری مرید یا شکر نہیں تھے۔ الحمدللہ اہل سنت کی تربیت یہ عقائد، باتیں کر لینا تقریر کر لینا تو بہت آسان ہے، کہنے والوں کی تو مت یہاں تک بیماری گئی ہے کہ تم یزید کے خلاف باتیں کر رہے ہو، اس کو تو امام زین العابدین بھی امیر المومنین کہتے تھے، جب مت ماری جائے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، آپ نے صحیح کہا، امام زین العابدین کے پورے خاندان کو ذبح کرا دیا تھا تو امیر المومنین تو کہنا ہی تھا، شرم نہیں آتی تمہیں بات کہ امام زین العابدین امیر المومنین کہہ رہے ہیں، تم کیوں کہ یزید کے خلاف بات کرتے ہو؟ مانا میں نے کہا اس لیے کہ ان کے خاندان کے لاشیں چھوٹے بڑوں کے ریت میں قتل کر کے تڑپا کے رکھ دیے گئے، حالت سفر میں مسافری میں رحم نہ کیا، تو ظاہر امیر المومنین اگر وہ ان کو مان رہے ہیں تو یہ جو مقتولین کی لسٹ کربلا میں رکھی ہے پھر یہ کون ہے؟ جب امام زین العابدین ان کو دے رہے ہیں تو اس طرح کی باتیں، ابھی میرا موضوع یہ نہیں تھا، ہمارا تو بہت ہی چل رہا ہے، تو کچھ چیزیں ضروری سمجھی میں نے۔ حضرت قبلہ پیر صاحب کے اور اس غوثیہ کے حوالے سے الحمدللہ پورے پاکستان میں تقریباً یہاں کے پڑھے ہوئے علماء کرام مختلف انداز میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور کہیں سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ سرٹیفکیٹ لینے کی جناب آپ سرٹیفکیٹ دے دیں، بلکہ پچھلے ہفتے اسی دن میں لیاقت پڑ گیا، وہاں خدمت کا پروگرام تھا تو کثیر علماء ملے، تو مولانا عبدالرشید صاحب کے شاگرد اور مولانا عبدالحکیم صاحب کے شاگرد مشر تھے، پی ایچ ڈی بھی کی ہے، پروفیسر ہیں، آگے پیچھے بڑی علمی شخصیات تھی۔ تو جب میرا تعلق ہوا کہ جی یہ میں آباد کا غلام ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت ہم تو یقین جانیے کمال احترام رکھتے ہیں میرا شریف، کیسے بنے گا؟ کہا کہ یار ان کے شاگرد وہاں کے پڑھے ہوئے، اس وقت انوار العلوم میں یا ملتان میں علمی شخصیات جو بیٹھی نا، یہ فیض سارا میرا بات ہے، مولانا عبدالحکیم صاحب ہوں یا مولانا عبدالرشید صاحب ہوں، یہ تمام کے تمام جو ہے وہاں کے فیض یافتہ ہے، کمال علم تھا وہاں۔ تو بھائی میاں نسلوں کو اگر پیچھے سے سنبھالو تو مسئلہ بن جائے گا، کسی کا ابا کہیں دکاندار ہوگا، کہیں سکول ماسٹر ہوگا، کہیں کچھ ہوگا، کہیں حکیم ہوگا، کہیں کچھ ہوگا، تو آج دین میں ہے تو اتنا نہ آگے بڑھے، اوقات میں رہیں تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ بہت کچھ سامنے آ سکتا ہے، مگر یہاں کے لوگوں کا یہ طریقہ نہیں، گندگی کو گندگی سے نہیں چھوڑا جاتا۔ میں آپ کو یہاں آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مزرے کا دوسرا دعویٰ جو تھا، کیونکہ اب ہماری گفتگو رہے گی تفصیل، آپ خطیبانہ انداز میں جو مزاج ہو تو وہ اور ہوتا ہے، وہ پسند نہیں ہے شاید، لیکن سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا مزرے نے دعویٰ کیا کہ میں
مجدد، پھر اس کے بعد دعویٰ کرتا ہے کہ میں محدث ہونے کا دعویٰ کہ مجھ پر یعنی مجددیت کو جب تمام کر لیا تو پھر اگلا قدم اس نے اٹھایا کہ جناب میں وہ محدث اپنا مجدد جو ہے اس کو کافی سارے کام کتابوں میں علمی دنیا میں بیٹھ کر کرنے پڑتے ہیں، اور محدث جو ہوتا ہے سابقہ امتوں میں بھی آئے اور حضرت عمر کے بارے میں کہا کہ جس کے دل پر الہام ہوتا ہے۔ تو اب یہ دعویٰ ہوا اور مرزا نے اپنی نبوت کی کئی نتیجے نکالی ہیں کہ مجھے نبوت کیوں عطا کی گئی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اور حضور اعلیٰ سیدنا پیر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہر طرح سے تعاقب فرمایا کہ اس نے کہا میں اتباع شریعت کے حوالے سے مجھے نبوت ملی، تو پیر صاحب نے وہاں بھی اس کے اوپر بچے اڑائے، جس نیز سے آتا ہے پیر صاحب نے ہر طرح سے اس کے گلے کو دبا کے رکھ دیا۔ آج اسی حوالے سے میں پیر صاحب یہ تھوڑا آپ کو بیان کر کے پھر پیر صاحب نے اس کو یہاں کیسے رد فرمایا وہ بات بیان کروں۔ اس نے دعویٰ کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم خاتم النبیین ہونے کے قائل اور یقین کامل ہے، یعنی آپ صلی اللہ تعالی وسلم خاتم النبیین ہیں، مجھے اس پر یقین بھی ہے اور میں اس کا قائل بھی ہوں، میرا ایمان اس پر کامل ہے، اس بات پر پکا ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں اور جناب کے بعد اس امت کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ مجھ سے کہا گیا ہے۔ اب یہ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، محدث ضرور آئیں گے کہ جو اللہ جل شانہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھنا باریکی کے ساتھ ہی کیسے شیطانی کرے گا اپنی اس تحریر میں کہ نبی تو کوئی نہیں ہے، خاتم الانبیاء کوئی نبی نہیں ہے گا، میرا پورا ایمان ہے۔ اب اس کے بعد کہتا ہے کہ جناب یہ محدث آئے گا، وہ ضرور آئیں گے، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور نبوت تامہ کی بعض صفات ذلی طور پر اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اب یہ چور راستہ ہے، کیا کرتے ہیں؟ اپنے اندر رکھتے ہیں ذلی طور پر، اور بالیات بعض وجوہ نشان نبوت کے رنگ سے بھی رنگین کیے جاتے ہیں، یعنی اپنے اندر نبوت کی وہ صلاحیت بھی ان میں آ گئی اور نبوت کے رنگ میں رنگین بھی ہو گئے، مگر کہتا ہے میں آقا کو خاتم النبیین مانتا ہوں۔ اب آپ کی نبوت کو یہ اجزاء بنائے گا، یعنی نبوت جو ہے وہ اس کے نزدیک جو علمی دنیا میں مسئلہ بنے گا منقسم چیز ہے، جو وہاں سے لے لو وہاں باقی رہ جائے گی، تھوڑا وہاں سے لے لو وہاں سے کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک میں کہا کہ اس مقام پر جو فیض ہوتے ہیں تو نبی تو کوئی نہیں آئے گا، میرا بھی ایمان ہے، لیکن محدث میں ہوں اور خدا مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اور ذلی طور پر نبوت کے بعد نشانات سے نوازا جاتا ہے اور نبوت کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، وہ میں نبی بھی نہیں ہوں اور نبی بھی ہوں، جزوی طور پر اپنے آپ کہہ دیا۔ غلام کتاب کا نام ہے غلام احمد قادیانی، نشان آسمانی۔ غلام احمد قادیانی کتاب کا نام ہے نشان آسمانی، صفحہ نمبر اس کا 28 ہے۔ مسیح موعود جو آنے والا ہے اس کی علامت یہ لکھی ہے کہ وہ نبی اللہ ہوگا، یعنی خدا تعالیٰ سے وحی پانے والا، لیکن اس جگہ نبوت تامہ کاملہ مراد نہیں، کیونکہ نبوت تامہ کاملہ ہر وہ مہر لگ چکی ہے، بلکہ وہ نبوت مراد ہے جو محدثیت مفہوم تک محدود ہو۔ مشکات نبوت محمدیہ سے نور حاصل کرتی ہے، سو یہ نعمت خاص طور پر اس عاجز کو دی گئی ہے۔ اب آپ کو پھر سمجھے کہ وہ جو سرکار نے فرمایا کہ عیسیٰ واپس آئے گا وہ کامل نبوت کا حامل نہیں ہوگا، ہاں محدث کے طور پر اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی کلام ہوگا اور مشکات نبوت سے وہ نور حاصل کرتی ہے، سو یہ نعمت اس عاجز کو نصیب ہے۔ کتاب کا نام ہے ازالہ اوہام، صفحہ نمبر 701، روحانی خزائن 400، روحانی خزائن جلد نمبر 3 478۔ ما سوا اس کے کہ میں کچھ شک نہیں، اس میں کچھ شک نہیں کہ عاجز خدا تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے محدث ہو کر آیا ہے، اور محدث بھی ایک معنی سے نبی ہی ہوتا ہے،
وہ اس کے لیے نبوت تامہ نہیں مگر تاہم جزئی طور پر ایک نبی ہی ہے، یعنی اب نبوت اس میں نکال لی، ایک نبوت ناقصہ ہے اور ایک نبوت کاملہ ہے۔ نبوت کا باب بھی ناقص ہوتا ہے، نبی کی نبوت کا ناقص ہوتا ہے، برابر۔ وہ اس لیے نبوت تامہ نہیں مگر تاہم جزئی طور پر ایک نبی ہے، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف رکھتا ہے، امور غیبیہ اس پر ظاہر کیے جاتے ہیں، رسولوں اور نبیوں کی وحی کی طرح اس کی وحی کو بھی دخل شیطانی سے منزہ کیا جاتا ہے۔ اب جو محدث ہے اسے تو ہے مطلب کہا کہ ان کے اوپر جو الہام ہوتا ہے اس الہام کو بھی وہی پاور وہی طاقت میسر ہے جو نبی کی وحی کو ہے۔ اب یہ کہیں گے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آگے پھر ہم ادھر صرف چشتے بھی بات کریں گے، منزہ کیا جاتا ہے اور مغد شریعت اس پر کھولا جاتا ہے اور بعین ہی انبیاء کی طرح معمور ہو کر آتا ہے، اور انبیاء کی طرح اس پر فرض ہوتا ہے کہ اپنے دائیں بآباء بلند ظاہر کرے، اور اس سے انکار کرنے والا ایک حد تک سزا کا اس پر سزا واجب ہوتی ہے، اور نبوت کے معنی بجز اس کی اور کچھ نہیں کہ امور متذکرہ بالا اس میں پائے جائیں۔ غلام محمد قادیانی، کتاب توضیح المرام، صفحہ نمبر 18، روحانی خزائن، جلد 3، صفحہ نمبر 60۔ اب اس میں یہ کہا کہ نبوت یعنی کہ وہ نبی میں ہوں، آپ سمجھ لیجیے۔ آگے چلیں، میں نبی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محدث اور اللہ کا کلیم ہوں تاکہ دین مصطفیٰ کی تجدید کروں۔ آئینہ کمالات اسلام، صفحہ نمبر 383، روحانی خزائن، جلد 5، صفحہ نمبر 383۔ میں نے ہرگز نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہی میں نے انہیں کہا ہے کہ میں ہوں، لیکن ان لوگوں نے جلدی کی اور میرے قول کے سمجھنے میں غلطی کی۔ میں لوگوں سے سوائے اس کے جو میں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور کچھ نہیں کہا کہ میں محدث ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے اس طرح کلام کرتا ہے جس طرح محدثین سے ہے۔ غلام محمد قادیانی، محمد البشریٰ، صفحہ نمبر 96، روحانی خزائن، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 297۔ نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ محدثیت کا دعویٰ ہے جو خدا تعالیٰ کے حکم سے کیا گیا ہے، اور اس میں کیا شک ہے کہ محدث بھی ہوں ایک شعبہ قویہ نبوت کا ہے اور اپنے اندر رکھتی ہے۔ غلام احمد قادیانی، ازالہ اوہام، صفحہ نمبر 421، روحانی خزائن، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 320۔ محدث جو مرسلین میں سے ہے، امتی بھی ہوتا ہے اور ناقص طور پر نبی بھی۔ امتی وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ بکلی تابع شریعت ہے، رسول اللہ اور مشکات رسالت سے فیض پانے والا ہوتا ہے، اور نبی اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ نبیوں کا سا معاملہ اس سے کرتا ہے، اور محدث کا وجود انبیاء اور امم میں بطور برتق کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ وہ اگرچہ کامل طور پر امتی ہے مگر ایک وجہ سے نبی بھی ہوتا ہے، اور محدث کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی نبی کا مثیل ہو اور خدا تعالیٰ کے نزدیک وہی نام پائے جو اس نبی کا نام ہے۔ کتاب کا نام ازالہ اوہام، صفحہ نمبر 569، اور روحانی خزائن، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 407۔ اب یہ آپ کو مختصر میں نے چند چیزیں پیش کی۔ اب یہ اس مقام پر کھڑا ہو کے اس کو آتا ہے الہام۔ جب الہام آتا ہے تو اب یہ اپنی نبوت کو آگے جا کر برودیت، ذریت، مسیحیت، یہاں تک کہ مستقل نبی بنے گا۔ اب ایک بنیاد یہ اپنی نبوت کی بناتا ہے الہام، کہ مجھے الہام ہوتا ہے۔ الہام کیا ہے؟ پہلے آپ مختصراً یہ آپ پڑھ کر کتاب کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام دلوں پر جو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، وہ جماعت ملائکہ اس کے آگے پیچھے
بڑے اہتمام کے ساتھ لاتے ہیں اور اس میں شیطان دخل نہیں ہو سکتا۔ یہ شان صرف نبیوں کو میسر ہے، بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا قرآن عظیم الشان میں کہ اگر کوئی نبی اپنی طرف سے اس وحی میں معاملہ ملا دے تو ہم اس کی رگے جاں کاٹ کے رکھ دیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کے جو قلوب ہیں ان پر جو آنے والی وحی ہے وہ حتمی، یقینی، قطعی ہوتی ہے۔ یہ صرف مرتبہ مقام نبیوں کی جماعت کو میسر ہے۔ اس کے بعد جتنا اولیاء صلحاء جن کے قلوب پر یہ الہام الہیہ، الہام باطنیہ وارد ہوتے ہیں شریعت محمدیہ میں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ابھی میں زیادہ نام نہیں لوں گا، جماعت صوفیاء کا کہ فرمودات بھی لاؤں گا، فقہا کے بھی، محدثین کے بھی، سب میں خلاصہ پیش کرتے ہیں کہ نبی کے بعد جو بھی ہے اس کے اوپر، اس کے قلب پر باطن میں جو وارد ہوتا ہے، جو واردات ہوتی ہے، وہ حتمی نہیں ہوتی، وہ قطعی نہیں ہوتی، وہ ضمنی ہوتی ہے۔ نبی کے دل پر ہونے والی وہ واردات وہ یقینی ہے، حتمی ہے، فائنل ہے، ایمان باللازم۔ نبی کے بعد کتنا بھی بڑے درجے کا بندہ ہو، اس کے دل کے اوپر جو وارد ہو رہا ہے وہ ظنی ہے، یقینی نہیں۔ اب اس کے دل پر جو الہام آیا، اس کے دل پر جو انکشافات ہوئے، کبھی ان کا قلبی انکشافات ہوتے ہیں، جماعت صوفیاء، جماعت اولیاء، کبھی ان کے ہوتے ہیں عیونی، ان آنکھوں کھلی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو پاکیزہ منزہ جماعت ہے، ان کے اوپر ہونے والے تمام واردات ان کے قلوب پر صورت کشف میں ہو یا عالم رویا میں ہو۔ یہ بات یاد رکھیے بھائی، آج کل بہت لوگ سرکار کو بھی دیکھ لیتے ہیں، کام میں سرکار کو دیکھا فلاں کام کر لو، فلاں کر لو، اور ہر کوئی کہتا ہے میرے دل پر یہ وارد ہوا، میرے طرح دل ہے کیا بھائی، کیسے مصفہ ہوا ہے؟ یہ کیا اتھارٹی کہ تیرے دل پر کیا وارد ہوا؟ شیطان سے ہوا یا رحمان سے ہوا؟ یہاں تو بڑے بڑے لوگ بھی ہل جاتے ہیں۔ اب آپ کو بات عرض کر رہا ہوں کہ جو دل پر وارد ہوتی ہے محنت شاقہ کی وجہ سے، عبادات، زہد، تقویٰ وغیرہ جو بھی دل پر وارد ہوتی ہے، ان کا حکم کیا ہے شریعت محمدیہ میں؟ ان کا ضمنی حکم ہے، یقینی نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یقینی صورت اختیار کرے گا۔ مکتوبات شریف امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سلمی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مکتوبات شریف میں صوفیاء کرام جو یعنی معاملات والے ہوتے ہیں، ان کو کشف ہوئے، خواب ہوئے، اپنے جو روحانی سفر ہوتا ہے ان لوگوں کا، وہ مجدد صاحب کو خط کی صورت میں بھیجتے ہیں کہ حضرت ہم پر یہ انکشاف ہوا ہے اور یہ معاملہ ہے۔ یعنی کشف کی حالت جب بیان کرتے ہیں تو اکثر اوقات مجدد صاحب مبارک اس کے کشف کو پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں تیرا کشف غلط، اور پھر آگے بیان فرماتے ہیں، آگے یہ بیان فرماتے ہیں کہ میرا کشف اصح یہ ہے۔ اب یہ مسئلہ ہوا کہ مجدد صاحب جیسی علمی شخصیت وہ کشف کو اتنا بڑا نام دے رہی ہے کہ میرا کشف اصح، بہت زیادہ صحیح کشف یہ ہے۔ تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ مجدد صاحب کے سامنے جب وہ کشف لایا گیا، جس مرید نے یا جس صوفی نے بھیجا کہ حضرت یہ میرا معاملہ ہے، مجھ پر یہ انکشاف ہوا ہے، یہ ظاہر ہوا ہے عالم رویا میں یا جس چیز میں بھی، تو آپ نے اس کے کشف کو جب شریعت محمدیہ پر دیکھا تو وہ شریعت محمدیہ سے اس کا ٹاکرا تھا۔ تو ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک کے قلب مبارک پر وارد ہونے والی وحی،
ایک ہے اور آدمی کے دل پر وارد ہونے والی کیفیات، اس دل مبارک پر جو وارد ہو رہی ہے تا قیامت انسانیت کے لیے یہ راہ ہے، یہ سب کچھ ہے، اور یہ من جانب اللہ ہے۔ اور جو دوسرے کے دل پر ہو رہی ہے وہ مقام نبوت کا بندہ نہیں، اب اس کے دل پر شیطان بھی وارد کر سکتا ہے، یا اس کے دل پر کچھ حق وارد ہوا ہو، شیطان نے آ کر اس کو ملتبس کر دیا ہو، التباس میں ڈال دیا ہو، بات کو گھما پھرا دیا ہو، اس کے عقل میں، اذہان میں، خیالات میں، تخیل میں کہیں جا کر اس کو خلط ملط کر دیا گیا ہو، تو تمام صوفیاء کرام کی جماعت کا پورا امتیاز رہا۔ آج تک جتنا صوفیاء ہیں ان کو بڑے بڑے کشف ہوئے ہیں، انہیں بہت کچھ دیکھا ہے، مگر اپنے باطن کو انہوں نے کبھی کچھ بھی نہیں مانا، ایک ذرہ بھی نہیں مانا۔ جب بھی مانا اپنے باطن پر وارد ہونے والی کیفیت کو سیدھا لے گئے شریعت محمدیہ پر۔ کیا میرے دل پر یہ جو کیفیت وارد ہوئی ہے، کیا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کیفیت کی تصدیق آپ کی شریعت کی آپ فرماتے ہیں؟ اگر آپ کی شریعت تصدیق فرماتی ہے یعنی میرے قلب پر وارد ہونے والی کیفیت عین شریعت ہے تو مبارک ہو کہ یہ من جانب اللہ ہے۔ آپ کے عمل میں، آپ کے ایمان میں اور قوت بڑی ہے تاکہ آگے بڑھے، آپ کو انکشاف، آپ پر منکشف کر دی گئی چیزیں۔ اور دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ جناب وارد ہوئی دل پر، کتنی بڑا ہی صوفی کیوں نہ ہو، دل پر وارد ہوئی، اور جب اس کو اٹھا کے دیکھا شریعت پر تو شریعت محمدیہ سے وہ ٹاکرا کر رہی تھی۔ تو مجدد صاحب مبارک فرماتے ہیں کہ تیرا کشف غلط ہے، وہ اس لیے غلط نہیں فرما رہے کہ تیرا کشف ہے، بلکہ اس لیے کہ تیرا کشف شریعت سے ٹاکرا کرتا ہے، اور اپنے کشف کو اصح اس لیے نہیں فرما رہے کہ مجدد صاحب مبارک کا اپنا کشف ہے، نہیں بلکہ اس لیے کہ عین شریعت ہے، یعنی منشاء شریعت پر پورا اترتا ہے۔ یہ ہے باطن کی کیفیات، باطن پر جو واردات ہوتی ہیں اس کو بھی، اس کے لیے بھی شریعت کسوٹی ہے۔ اب وہ محدث بنا، اب ایک رنگ لیتا ہے، جبہ پہنتا ہے نبوت کا، کہ یار نبوت تھوڑی نبی بنے، اس نے الہام کیا، اس کے الہام کے بعد ہم نبی بنے۔ تو جب الہام بھی اللہ کی طرف سے آیا، اس نے مجھے نبی بنایا، میں تو عام آدمی تھا، میں تو اپنے آپ کو عام آدمی سمجھتا تھا، میں کہاں اور عیسیٰ ابن مریم کہاں، خود لکھتا ہے میں تو ایک عام آدمی ہوں۔ اب جب خدا کی طرف سے الہام آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے جب مجھے وحی آ رہی ہے، تو پھر میں کیسے انکار کروں خدا کی وحی کا؟ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، مجھے مار دیا جائے، میرے جسم کو آگ میں ڈال دیا جائے، جب اللہ میرے دل پر وحی کرتا ہے تو میں کیسے انکار کروں؟ وہ یہ بات کر کے آگے چلتا ہے۔ اور بھی کئی باتیں وہ وقت پر موضوع پر آتی جائیں گی۔ تو حضور اعلیٰ سیدنا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ہر طرف سے تعاقب فرمایا۔ اب یہ تعاقب جو ابھی محدث بنا، اس کا بھی حصہ بھی تعاقب فرماتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے سیف چشتیہ، اور جناب صفحہ نمبر 46، قادیانی کے الہامات کی تقسیم۔ آپ مرزا جن الہامات کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو نبی بناتا ہے یا بنتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، جب اللہ کا حکم آ گیا تو میں کیسے، یہ عاجز کے سوا سب کچھ کرے، اس عاجز کے ٹکڑے کر دیے جائے، خاکسار کو برباد کر دیا ہے، میرا گھر کو جلا دیا جائے، میں خدا کے حکم کے آگے نافرمانی کیسے کروں؟ وہ کہتا ہے تو میں کہتا ہوں۔ اب یہ عیسیٰ نے فرمایا جو اتنی بڑی باتیں کر رہا ہے، یہ جو پھر ایک نبوت کا بات، اس کے میں نے بار بار کر رہا ہوں، الہامات اور بھی آئیں گے، ہر ٹاپک کے ساتھ آتے جائیں گے۔ عیسیٰ نے ہر طرف سے جو تعاقب کیا، عیسیٰ نے فرمایا ہاں جو تیرے قلب پر وارد ہو رہے الہامات، ابھی میں نے آپ کو عرض کی، جو پہلے میں گفتگو کر گیا وہ نچوڑ تھا سب، نبی کا دل جو ہے بس، اور اس کے بعد جتنا قلوب ہے ان پر ہونے والا الہام ضروری ہے، نبی کے دل مبارک پر آنے والا قطعی یقینی ہے، بس
اور باقی جتنا جماعت اولیاء صوفیاء جتنا ان کے علامات ہیں ان کی قدر اور برکت اور منزلت کیا ہے کہ وہ عین شریعت ہو۔ اگر عین شریعت نہ ہو تو وہ خود ہی ان کو ہٹا دیتے ہیں، کیونکہ مرکز حضرت ہے۔ اب آئیے پیر صاحب نے فرمایا کہ مرزا تیرے 3 الہام ہیں، الہامات کی اقسام 3 ہیں۔ فرمایا ایک ہوتے الہامات کاذبہ، جو جھوٹے ہونے پر خود اپنے آپ پر آپ ہی دلیل ہوتے ہیں، ان کو جھوٹا کہا نہیں جاتا، وہ خود دعویٰ دلیل ہوتا ہے کہ جناب نے جھوٹ بولا۔ نمبر 1۔ فرمایا دوسرے الہام ہوتے ہیں الہامات سیادیہ، جیسے ابن سیاد نے۔ فرمایا تیسرے الہام ہوتے ہیں الہامات شیطانیہ۔ مرزا صاحب آپ کو تینوں الہام میسر ہیں، جن الہاموں سے آپ اپنی نبوت کو ثابت کر رہے ہیں کہ خدا کے آگے کیسے سرکشی کروں۔ آئیے آپ کی زبان سے، آپ کی کتابوں سے ہم آپ کے الہاموں کی خبر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو ایک عرض کرتا چلوں، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ الہام کے بارے سے پھر میں آگے یہ بات عرض کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ ابو مدین کو یہ الہام ہوا کہ آپ عیسیٰ ابن مریم ہیں، تو جیسے آپ کو الہام ہوا آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ وتیرہ رہا صوفیاء کا، یہ رہا اہل اللہ کا، جب کوئی الہام، جب کوئی خبر دین محمدی کے خلاف آئی تو فوراً یہ تیر چلایا لا حول ولا قوت الا باللہ، خدا نے اس شیطانی چرخے کو ان سے ختم کر کے رکھا۔ آپ جانتے ہیں یہاں خوش شریف کے بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت خواجہ مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ۔ نہایت کمال کے صوفیاء میں، دنیا علم میں، اور آپ کے ملفوظات اللہ اکبر انسان کی زندگی بدل کر دیتے ہیں۔ کمال کے لوگ ہیں، کمال کے لوگ ہیں۔ کبھی ان بڑے لوگوں کو پڑھو، اگر زندگی بدلنی ہے، ہم مولویوں کو سنو گے نا بگڑ جاؤ گے بھائی۔ بدلنا ہے تو انہیں پڑھو جنہیں خدا نے خوب بدلا۔ آپ کا گزر ہوا ایک جگہ سے، راستے میں لوگ ملے، کہنے کے غریب نواز یہاں ایک عابد زاہد آدمی تھا جو پوری عمر گزار چکا تھا زہد و تقویٰ میں۔ اب کئی سال ہو گئے نہ نمازی نہ روزہ، چپ کر کے بیٹھا ہے، کہتے ہیں اللہ کا ہو گیا تو آپ تشریف لے گئے۔ فرمایا ہاں بھی کیا معاملہ ہے تیرا؟ کہنے لگا جی بس پردے سارے اٹھ گئے، میں اس کا وہ میرا، اب کیا نماز کیا روزہ۔ آپ نے فرمایا کہ خورد و نوش کا معاملہ کیا ہے؟ کہا حضرت دنیا کی خورد و نوش کی ہم سے چھوٹ گئی ہے، جبرائیل امین جو ہے ٹفن لے کے آ جاتا ہے کھانے کا، وہ کھا لیتے ہیں۔ اب صوفیاء کی جماعت کا تو آپ کو نہیں پتا، وہ زبانوں سے تو بات ہے نہیں، ان کے تو اندر چلتے ہیں۔ صحبت ملی، وہ ظلمات تھوڑی جھڑی، آپ نے فرمایا اچھا جب آپ کھانا تناول فرما رہے ہو تو کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ کہہ کے آپ سے کہیں۔ اگلے ٹائم جبریل کھانا لے کے آ گیا، ٹفن کھولا تو جناب کھانے کے بعد آ گیا، اس کو کہتے ہیں تصوف کی زبان میں رابطہ آ گیا، جس نے پاور دی اس نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب آگے دیکھا تو آگے کیا دیکھتا ہے کہ وہ گندگی پڑی تھی جو کھا رہا تھا، وہاں سے اٹھا دوڑا گیا، وہاں جہاں تشریف لے گئے تھے وہاں جا کے قدموں میں پڑا غریب نواز کرنے کی، میں کیا میں فرمایا نادم تجھے اتنی بھی سمجھ نہیں تھی کہ جبریل علیہ السلام سید الملائکہ ہے، وہ سوائے نبیوں کے کسی کے پاس نہیں آتا، وہ 2 ٹائم تیری روٹی لے کر آتا، عقل سے کم، اتنی تو کم از کم شریعت کو، اتنا تو شریعت کا علم کہ حیا کر لیا ہوتا تھا۔ شریعت نہیں بتاتی تجھے کہ سید الملائکہ اس کا کام نبیوں کے پاس وہی لے کر آنا ہے، وہ تیرے ٹفن لے کے میٹر تیرا بنا ہوا ہے،
کیوں مار کھا گیا؟ کہ شریعت مطہرہ سے کرن نہ لیا، وہاں سے فیض محمدی نہ لیا، تباہ ہو گیا۔ خیر آپ نے توجہ فرمائی وہ۔ دوسرا آپ ایک اور واقعہ بھی سمجھے رہتے شوق سے، آپ بلکہ بیان بھی کرتے، میں بھی کئی دفعہ یہاں کر چکا ہوں۔ حضرت غوث اعظم صاحب بغداد سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مجاہدات کی دنیا میں تشریف فرمائے، جنگل میں محو عبادت ہے، تو ایک بادل آتا ہے اور آواز آتی ہے، ٹکڑا بنتا ہے نور کا، کھولا آتا ہے کہ جا عبدالقادر آج کے بعد تو میرا میں تیرا، عبادت کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ نے دل میں خیال کیا، اے عبدالقادر، محبوب یگانہ حبیب خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والتسلیمات، آپ کی عبادت کا تو یہ عالم کہ پاؤں مبارک ورم کر جائیں، منع تو ان کو نہ کیا گیا، تو کون ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ پھٹا، آگے بڑھا، پھر کہا جا عبدالقادر تیرے علم نے تجھے بتایا دوسرا حملہ، پھر آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہا ظالم علم نے تجھے نہیں بچایا، مجھے بچایا، میرے اللہ کے فضل نے بچایا۔ اب یہ تین باتیں ویسے کثیر ہیں، میں مختصر ہوں، یہ تین باتیں آپ کو بڑے لوگوں کی آپ اس لیے کی ہیں کہ یہ دیکھیں کہ باطن میں جب اس طرح کے حملے آتے ہیں اس کا علاج یہ ہے شریعت میں۔ جب شریعت کے خلاف کوئی بات ہے، جیسے شیخ ابو مدین کے آگے جی راضی صاحب نے مریم ہے، آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، اور مرزے سے اس کی وہ بدبختی تھی، خدا نے اس سے یہ سب کچھ چھین لیا، وہ آگے بتانے والا۔ اب آئیے الہامات کاذبہ، مرزے کے وہ الہام جو جھوٹے ہونے پر از خود آپ ہی دلیل ہیں۔ مرزے کو ایک الہام ہوا کہ جناب عبداللہ آتھم جو ہے وہ فلاں تاریخ کو مر جائے گا، حاویہ میں چلا جائے گا، یہ الہام تھا، پرچے بانٹے گئے، پورے بڑا شور شرابہ ہوا، مگر عبداللہ آتھم عیسائی اس کے اس الہام پر نہ مرا۔ تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں، خود ان کا اپنا الہام ہی انہیں کہہ رہا ہے کہ جناب جھوٹے ہیں آپ۔ مرزے نے کہا کہ ہمیں الہام ہوا ہے، ہمیں الہام ہوا ہے کہ قادیان میں طاعون کا مرض نہیں آئے گا، میرے لوگ محفوظ رہیں گے۔ آخر چل کے لکھتا ہے کہ قادیان میں طاعون بھی آئے اور ہمارے کچھ لوگ مر بھی گئے، تیرے الہام نے تجھے خود ہی جھوٹا کر دیا۔ مرزا کہتا ہے مجھے الہام ہوا ہے کہ میر علی شاہ جو بہت سخت ہے، تیرے سامنے اس کی قلم بھی نہیں اٹھ سکے گی، بات بھی نہیں کر سکے گا، اور کہا میر علی شاہ جو لاہور مناظرے کی تاریخ پر نہ پہنچا وہ کذاب ہوگا، وہ لعنتی ہوگا، اور پھر آگے کہتا ہے کہ وہ مخنث ہوگا۔ پھر تیرے یہی قول تیرے اوپر ہی چپساں ہوئے، اور تجھے تو خدا نے وعدہ دیا تھا کہ تیرا مد مقابل مخالف جو ہے وہ سوائے رکھی کلام کے کچھ لکھ ہی نہ سکے گا، اور علم والے اس کی تحریر پر تھوکیں گے، اور خدا کا الہام تھا تجھے، مگر تھوکتے کیا، لکھتا کیا کہ مرزا اپنے گھر سے نکل کر باہر آ ہی نہ سکا۔ تو تیرا ہی الہام جو بڑے دعوے تھے کہ خدا نے مجھ سے وعدہ کیا، مجھے یہ نشان دیا، مجھے یہ کیا، تو تیرے اس الہام نے خود تجھے ہی جھوٹا کر دیا۔ یہ اس کے میرے پاس تقریباً 200-250 سے زیادہ لسٹ ہے، مختصر الہام کاذبہ جو اس کی، ویسے تو بہت زیادہ میری تحقیق جاری ہے نا، 200-250 تک پہنچاؤں جو خود اس کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اس نے کہا جی ہمارا نکاح ہو گیا ہے آسمانوں پر محمدی بیگم سے، اور الہام کے حروف بھی بتا دیے، اور ایسے دعوے کیے کہ جناب مجھے اپنے تئیں اس خدا کے کلام پر ایسا کہ میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ تیرا محمدی بیگم سے نکاح ہو گیا، وَزَوَّجْنَاكَ ہم نے مرزا تیرا نکاح کر دیا، یہ آ کے رہے گی۔ مرزے کا اسلام یہ پھر یہ چھپا، پمفلٹ میں چھپا، پورے ملکوں میں چھپا، باقاعدہ بڑی تشہیر ہوئی اس کی کہ جناب الہام آسمانی نکاح ہے، آسمانی منقوع۔ آپ کسی عبارت میں پڑھیں کہ ہمارے مسلمان علماء جب محمدی بیگم کو لکھو تو اس کا نام لکھتے آسمانی منقوع، یعنی آسمان پر جس کا نکاح، اس کا دعویٰ تھا کہ میرا آسمان پر نکاح ہوا ہے، اور وہ الہام محمدی بیگم اس کے پاس نہ آئی، کسی بھی صورت میں نہ آئی، تو اس الہام نے اس کو جھوٹا ثابت کیا۔ مرزے عیسیٰ فرماتے مرزا صاحب
ان الہاموں پر نبوت کے باب کھولے کھڑے ہو کہ جو الہام عام معاملات میں تیرے جھوٹے ہونے پر خود دلیل ہے، کہا کہ جو تیرے دل پر وارد ہوئے خدا کے کلام سے، خدا کے حکم سے کیسے میں فرار ہوئے؟ فرمایا ان کی حقیقت ہے تیرے اوپر، تیرے قلب پر جو الہام آتے ہیں وہ کاذبات۔ فرمایا دوسرے آتے ہیں سیادیات، ابن سیاد تھے، مدینہ منورہ میں رہا کرتا تھا، یہود کا بچہ تھا، یہودی تھا، گلی میں کھیل رہا تھا اور وہ غیبی خبریں بتا رہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبارک کا گزر ہوا، جناب امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزار ہوئے۔ یا رسول اللہ، وہ بچے کی جو بات سنتے وہ سامنے ہے، یہ آپ اس تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ بتا ہم نے کیا تم سے چھپا رکھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل مبارک میں خیال فرمایا سورۃ دخان کا، تو وہ کہنے لگا دخ اس سے آگے نہ بڑھ سکا۔ آپ نے فرمایا تیس ہو سکیا ناس ہو تیرا، تو اپنی قدر سے آگے نہ بڑھے گا۔ سورۃ دخان جو سینکڑوں مضامین کی حامل ہے، جس میں کمالات کے بیان رکھے، صرف اتنا تک جا پہنچا۔ اور مرزے کو جو شیطان کے ساتھ ظاہر یاری تو ہے، تو اب اس کے جو سیاد ابن سیاد کے اعلان تھے، ان کا سر ہوتا تو پاؤں نہ ہوتا، پاؤں ہوتا تو سر نہ ہوتا، یعنی کسی کھاتے میں وہ نہیں رہے۔ تو پیر صاحب فرماتے مرزا جی جس پر آپ اپنی نبوت کو کھڑا کر رہے ہیں، آپ کے الہام جو دوسرے آ جاتے ہیں، شیطان کچھ خبریں دے بھی جاتے ہیں، تو ان کی حقیقت سیادیہ جیسی ہے، جیسے سیاد ابن سیاد کا تھا۔ یہ دوسرے فرمائے۔ تیسرے پیر صاحب نے فرمایا کہ مرزا تیسرے الہام تجھ پر ہوتے ہیں۔ قرآن عظیم الشان میں وہ موضوع میں یہاں وہ آیت مبارکہ بھی بیان کر گیا ہوں ایک پروگرام۔ تو قرآن شریف میں ہے کہ شیطان بعض کو وحی کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، وہ جنی بھی ہوتے ہیں اور انسی بھی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے اب اس کو الہام ہو رہا ہے، مرزے کو الہام ہو رہا ہے، مرزے کو یہ الہام ہو رہا ہے جو پہلے آپ نے بات بتائی کہ خدا تعالیٰ جل مجدہ نے اس سے اتنا بھی صلاحیت نہ رکھی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیتا۔ خدا نے اس سے سب نور چھین لیا۔ اس کو الہام ہوتا ہے مرزے کو، شیطانی الہام، انسی بھی ہیں، اور اس کے انسی میں سے وہ ان کا جو پہلا خلیفہ ہے حکیم نور الدین، وہ ہے۔ میں آج دیکھ رہا تھا ایک اس کو، کیونکہ موضوع نہیں تھا اس کو لے آیا، خط لکھتا ہے، کشمیر میں گیا ہوا تھا حکیم نور الدین مرزا، خط لکھتا ہے اور خط میں کہتا ہے کہ اب میرا خیال ہے تمہیں اپنا مسیح ہونے کا دعویٰ کر لینا چاہیے کہ رہا اتنی ہموار ہو گئی۔ یہ نام حکیم نور الدین کو لکھ رہا ہے۔ اور دوسری بات آپ کے علم میں اضافے کے طور پر عرض کروں، اس دور کے علماء کی تحریر آئی ہے میرے پاس کہ یہ کیسے بنا جانا ہے۔ کہا کہ جب یہ مرزا اپنے عیسائیوں کے خلاف مناظرے کر رہا تھا تو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، ان باتوں میں سے اس نے کہا عیسیٰ میں پادری ہوا، یہاں تک کہتے کہتے پھر یہ اس پر اڑ گیا۔ میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں، اس نے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بیعت بھی کر ڈالی تھی۔ علماء بدایوں میں سے ایک عالم دین ہے، مجھے ان کا نام یاد نہیں، اور پرانی ایک تحریر میں یاد آتی ہے، پڑھی تھی۔ وہ مناظرہ کیا کرتے تھے عیسائیوں سے، بڑے زور پر مناظرہ۔ ایک دفعہ پادری کہنے لگا اس عالم دین سے کہ تمہارے نبی نے تو اتنی شادیاں کی جس سے عیسائی دوسرے معنی میں لیتے تھے، تو یہ عالم دین جو بدایوں کے تھے فرمانے لگے ہاں مرد تھے نا، تمہارا کر لیتا۔ اس کے بعد اس اللہ کے بندے نے توبہ کی، زندگی بھر اس نے مناظرہ نہیں کیا۔ کہا کہ یار اس میں ستیاناس ہو جاتا ہے، عیسیٰ بھی تو اللہ کا نبی ہے، میں اس کے رب کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح انداز پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ بدبخت جب وہاں سے لڑا نا تو وہاں عیسیٰ بنا، اس کی بدبختی کے دروازے کھل گئے۔ اب اس کو الہام ہوا۔ الہام کیا ہوتا ہے آپ سن چکے سے، میں بھی یادداشت کے طور پر بیان کرتا ہوں۔
الہام ہوتا ہے اس کا کہ آؤ ہم 7 زمین و آسمان بناتے ہیں، تو گویا میں نے 7 زمین و آسمان بنائے۔ اگر اس کا شیطان اس کو آ کر یہ وحی کرتا ہے، الہام کرتا ہے کہ تو خالق سماوات اور ارض ہے، تو یہ بدبخت وہاں بھی لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں پڑھ سکتا۔ پھر اس کو الہام آتا ہے اسما ولدی، اے میرے بیٹے سن، بقول اس کے کہ الہام کرنے والا اس کا خدا ہے، مگر اس کو اتنا توفیق نصیب نہ ہوئی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ اس کو الہام ہوا تو ہمارے پانی سے بنا ہے، تیرے گھر میں گویا خدا اتر آئے گا۔ اس کو ایسے ایسے الہام ہوتے ہیں کہ عین خدا ہے، میں دیکھتا ہوں میں خود خدا ہوں، یہ اس کو الہام ہوتے ہیں۔ اب جو میں نے پہلی بات الہاموں کی وہاں دھیان رکھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں خود خدا ہوں، میں خدا بن گیا، میں نوح ہوں، کہ وہی ہوئی مجھے الہام ہوا کہ تو نوح ہے، وہی ہوئی کہ تو محمد رسول اللہ ہے، وہی ہوئی کہ یہ قرآن تجھ پر اتارا گیا، وہی ہوئی کہ تو آخری نبی ہے، وہی ہوئی کہ تو صاحب شریعت نبی ہے، وہی ہوئی کہ تجھے وہ معجزات دیے گئے جو کسی نبی کو نہیں دیے گئے، وہی ہوئی کہ تجھے وہ شان دی گئی، تمام انبیاء کی شان ایک طرف، تیری شان ایک طرف، وہی ہوئی کہ جو ماننے والا نہیں ہے وہ کافر ہے، وہی ہوئی کہ جو تجھے نہیں مانتا والا تو زنا ہے۔ یہ تمام الہام اس بدبخت کو ہو رہے ہیں، مگر کہیں اس کا نصیب نہیں کہ کسی ایک جگہ تو رک جاتا۔ وہ چراغ بیوی کے بیٹے اتنا تو سوچ لیتا کہ حیضہ عورت کا بیٹا ہے تو، تیری ماں حیض میں تھی، حیض کے بدن سے بنا ہے، کہ تو خط کشف میں دیکھتا ہے کہ میں نے خدا ہوں تو خدا بن جاتا ہے۔ میرے بھائی یہ وہ باطن کی بربادی تھی، یہ وہ باطن کی تباہی کاری تھی کہ جو اس کے باطن پر وارد ہوئی، مگر شریعت محمدیہ کا وہ جو قرآن نے کہا رمت الوسطیٰ لن انفصام لہا، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اپنے کسی الہام کو یہ سرکار کی شریعت پر نہیں لاتا، الہام ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے مرزا ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا عالمین کا۔ کہتا جی میں سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ، اے مرزا ہم تجھے لے گئے، کہتا ہے میں یہ قرآن ہم نے اٹھا لیا دوبارہ تجھ پر اتار لیا، کہتا ہے جی میں۔ عیسیٰ فرماتے ہیں مرزا جی ان باتوں سے نبوت تو بہت بڑی بات ہے، وہ تو ہے ہی نہیں بات میں، ایک اچھا انسان بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ تیرے الہامات نہ تجھے ولایت دیتے ہیں نہ تجھے نبوت تو ہے ہی نہیں، کسی کھاتے کا نہیں چھوڑتے۔ یہ تیرے الہام جن پر تو نے نبوت کی بنیاد رکھی، جن پر مہدی ہونے کی رکھی، جن پر تو نے سب کچھ کیا، ان تینوں الہاموں کی بنیاد یا کاذبہ ہے یا سیادیہ ہے یا شیطانیہ ہے۔ اے مرزا تجھے شیطان نے بہکایا، یہ سارے الہام شیطان کے، تو اپنے باطن کو نہیں سمجھ سکا۔ تو پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حوالے سے اس کو خوب پکڑا اور خوب پیر صاحب نے جو جوڑا کہ مرزا جی یہ تیرے سارے الہامات ہیں، کیونکہ لمبی بحث اس میں نہیں جانا چاہتا، تو اللہ رب کریم ان کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔